وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، سورۃ الحجرات کی تفسیر کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اس کی تقریباً 6 آیتیں باقی رہ گئی تھیں۔ انشاءاللہ آج کی اس درس میں اختصار کے ساتھ ہم ان 6 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے پہلے جو خطاب تھا وہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ کا یہ پہلا خطاب ہے۔ اس کے بعد کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت سے پوری انسانیت کو کیا کیا ہے؟ آباد کیا ہے، بسایا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو مختلف شعبوں میں اور قبیلوں میں، شعبہ کہتے ہیں بڑا قبیلہ کو، قبیلے کی اصل کو، جیسے قریش یہ اصل قبیلہ ہوا، اصل جو ہے اس کو کہیں گے شعبہ، اور جو چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں بنو عبد مناف، بنو مطلب، ہے نا، بنو ہاشم، یہ سب کیا ہوئے؟ قبائل۔ اصل جو ہے وہ قریش ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے یہ جو قبیلے ہیں اس کو قبیلہ کہتے ہیں۔ تو کہا پھر تم کو مختلف شعبوں میں اور مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ، اس لیے نہیں کہ تم فخر کرو، تفاخروا نہیں کہ میں فلاں ہوں، میں اس قبیلے سے ہوں، وہ نیچا قبیلہ سے ہے، یہ بڑا قبیلہ سے ہے، یہ چھوٹا قبیلہ سے ہے، اس لیے نہیں۔ قبیلے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں بنتا۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں ذرا ایک بات سمجھ لیجئے اس کو، ہندوستان کی تاریخ میں عام طور پہ جو قبیلے تقسیم کیے گئے وہ پیشہ کی وجہ سے کیے گئے۔ پیشہ، حرفت، کوئی آدمی لوہے کا کام کرتا ہے تو اس کو اس حساب سے جوڑ دیا، کوئی کپڑا بناتا ہے تو اس کو کہہ دیا کہ یہ جلھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اور کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کچھ اور کہہ دیا، کوئی کچھ اور کام کرتا ہے تو اس کو کچھ اور کر دیا۔ یہی ہے، اس کے علاوہ قبیلے کے اندر کوئی فخر نہیں ہے۔ ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ٹھیک ہے تھے، آپ کیا ہو؟ آپ کیا ہو یہ بتاؤ، یہ ہے اصل پہچان شریعت کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ قبیلوں کے اوپر فخر کرنا یہ کس کی علامت ہے؟ جاہلیت کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی معاملے پر مسئلہ ہو گیا، دونوں میں ٹھن گئی بات، کسی مسئلے پر رہا ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے کالی عورت کے بیٹے، کیا کہا؟ کالی عورت کے بیٹے، ظاہر ہے کالے تھے، حبشی غلام تھے حضرت بلال حبشی،
اور اسلام جب لائے تو حضرت عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، یا سیدنا، سردار کہا کرتے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت کی خوبو موجود ہے، اعیرتہ بعمہ، اس کو اس کے ماں کا تانا دیتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کوئی کس قبیلے سے ہے، کوئی کس خاندان سے ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں بنتا، عمل سے بڑا بنتا ہے۔ قبیلہ اس وجہ سے ہے کہ تم پہچانے جاؤ، زید ابن بکر، زید ابن بکر بول کے معاشرے میں گاؤں میں 5 آدمی ہیں، کون زید ابن بکر؟ کہاں فلاں قبیلے کا زید ابن بکر، کس کا نام لے رہے ہو؟ نو فلاں قبیلے کا نام لے رہے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی قبیلے کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، فخر کے لیے، تفاخر کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی قبیلے کا استعمال کرتا ہے تو یہ جاہلیت کی خوبو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے یہاں یا تم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت والا، مقام والا وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ جس کے پاس جتنا تقوی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ ایک آدمی بہت بڑے قبیلے کا ہے لیکن متقی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے نا، ابو جہل سے بڑا اونچا خاندان کسی کا ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا اونچا خاندان کسی کا ہے؟ قریشی کا خاندان ہے، جس خاندان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کہاں ہیں وہ دونوں؟ جہنم میں۔ اور حضرت بلال حبشی ابھی جن کا ذکر ہوا وہ کہاں ہے؟ دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال حبشی دنیا میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی چھاپ پالی۔ تو کیا قبیلے سے کوئی بڑا ہوتا تو یہ لوگ قبیلے سے جنت جاتے نہیں جاتے؟ ہاں، عمل سے آدمی جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، عمل کرے۔ آباء و اجداد کے باتوں پہ فخر کرنا اور ان کو گنا کر کے دھونس جمانا، یہ اسلامی، بولیے، اسلامی شریعت نہیں ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے، آپ کتنے پرہیزگار ہیں، پہلے اپنے آپ کو سدھ کرو، ثابت کرو، تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو آبا تھے تمہارے، اقبال نے کہا وہ تو آبا تھے تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ تم کیا ہو بتاؤ؟ تمہارے آبا تھے وہ، تم کیا ہو؟ اپنے اوپر پہلے معاملے کو دیکھو۔ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ پھر یہاں پر وہی بات ہے، اللہ رب العالمین علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ کل بتایا تھا خبر رکھنے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے، کل کہا تھا سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، اور اسی طرح سے علیم خبیر، علم رکھنے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد کہا قالت الاعراب آمنا، کوئی دیہاتی آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ رب العالمین نے کہا قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے، ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ حدیث جبریل اٹھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور خانہ کعبہ کی حج کرنے کی اگر طاقت ہے، اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے تو خانہ کعبہ کا کیا کرو؟ حج کر لو۔ یہ کیا ہے؟ اسلام، یہ ہے اسلام۔ اور ایمان کیا ہے؟ تو کہا کہ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، فرشتوں کے اوپر ایمان، وکتبہ، اس کے کتابوں کے اوپر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ یہ انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟
ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. تو اب اس تشریح سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام کہتے ہیں ظاہر کو اور ایمان کہتے ہیں باطن کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی آدمی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہیے گا کہ یہ مومن ہے. آپ کو کیسے پتا چلا اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ہاں ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے رہا ہے، آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو مسلمان آدمی ہے. مسلمان آدمی اور ایمان اس کے دل میں کس مقدار میں ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ آ کر کے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعیل نامی ایک آدمی ہے، اس کو ذرا دے دیجئے، آپ کچھ دے دیجئے. کہا کہ قسم کھایا سعد بن ابی وقاص نے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ آدمی مومن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھاؤ، او مسلم ہے، تم یہ کہو کہ مسلمان ہے، یہ کیوں کہتے ہو مومن ہے؟ تم کو کیا معلوم اس کے دل میں ایمان کی کتنی مقدار ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، کہ یہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دل میں پورے طور پہ داخل نہیں ہوا ہے، لیکن لما یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلد داخل ہو جائے گا. اگر تم اسی پوزیشن میں رہے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے دل کے اندر ایمان بھی بس جائے گا، رچ بس جائے گا. کہا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہا انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے. ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کیا مطلب ایمان لانے؟ خالی دل سے اقرار کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کر لیا تو ایمان نہیں. اعضاء اور جوارح سے اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، تب جا کر کے آدمی مومن ہوگا. کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر اپنے ایمان میں وہ شک نہیں کرتے ہیں. سوچئے کوئی مصیبت آ گئی، مسلمان ہو گیا، ابھی ایماندار ہے، کل چل کر کے کچھ گھاٹا ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا، بس اب ڈواں ڈول ہو گئے، رہے نہیں رہے ادھر چلے جائیں، وہاں زیادہ مال مل رہا ہے، ادھر پیسہ مل رہا ہے، ادھر کوئی لالچ دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر یہ ایمان والا نہیں ہوا. یا شک کر رہا ہے، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، شبہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور شیطان کبھی اگر اس کے دل میں شکوک اور شبہات ڈال رہا ہے، تو ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے. کہا کیسے؟ کہا شیطان جب دیکھتا ہے کسی بندے کے دل میں ایمان مضبوط ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کے اندر، ایمان سے اس کو ورغلانے کے لیے. کہا جب اس طرح کے شکوک و شبہات دل میں پیدا ہو، اس کو فوراً جھٹک دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو. شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تمہاری حفاظت کرے گا. کبھی آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دل میں کوئی خیال پیدا ہو گیا، تو خیال اگر پیدا ہو گیا تو اس سے اس کا معاملہ نہیں ہوا. لیکن اگر وہ عزم مصمم کر کے ایک طرف سے دوسرے طرف جانے کی سوچ رہا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ شک کرنے والے لوگ ہیں. کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہاں غور کیجئے، اور اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. پہلے کس کا ذکر کیا؟ مال کا. جو آدمی مال اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا
وہ جان کبھی نہیں دے سکتا. بات جان لیجیے. جو مال کو دانت سے پکڑ کر کے بیٹھا ہے کروڑ پتی ہے لیکن توفیق نہیں ہے, 5 پیسہ 5 روپیہ جیب سے نکالنے والا نہیں, تو وہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ بھی نہیں, وہ بخیل ہے. وہ کہا کہ تم کیا کرو, ثم لم یرتابوا, شک نہ کرو, اور شک نہ کرنا اللہ اکبر, اس کی دلیل کیا ہے؟ جاہدوا باموالکم باموالہم وانفسہم, اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے جان کے ذریعے سے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ضرورت پڑے مال دینے کی تو مال دے دو اللہ رب العالمین کے راستے میں, سب کچھ. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنو, دین کی محبت سینے میں رکھو. کہاں رکھو؟ سینے میں. اب مال کی محبت مٹھی میں رکھو, مٹھی میں. کہا مال کیا ہے؟ ہاتھ کا میل ہے, آج ہے کل جائے گا. آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس, پرسوں اس کے پاس, ترسوں اس کے پاس. اسی لیے سونا سب سے قیمتی دھات ہے نا, اس کو کہتے ہیں ذہب عربی زبان میں. ذہب کیوں کہتے ہیں؟ ذہب مانے اس لیے کہ وہ چلا جائے گا, رہے گا نہیں کسی کے پاس. ذہب یا ذہب مانے جانا. سونا کا نام ہی رکھ دیا ذہب, اس لیے کہ وہ کبھی بھی مالک کے پاس ٹکتا نہیں ہے. آج ادھر ہے, کل ادھر گیا, پرسوں ادھر گیا, ترسوں ادھر گیا. یہ معاملہ مال کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک آدمی ہے, اللہ تعالیٰ نے مال سے اس کو نوازا ہے, دولت دی ہے, لیکن اللہ نے دل اس کو نہیں دیا, دل نہیں دیا. ہاتھ کا چھوٹا آدمی ہے. اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ایک دم یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے جان مانگ لی ہو. تو پیسہ مانگا, کوئی کسی سے مانگا تو کہا کہ کیا بار بار تم غصہ ہو جائے گا. دوسری چیز, دوسری بات کہیے تو کہا نہیں سب ٹھیک ہے, ہنسی مذاق اور دوسرے معاملے میں سب ٹھیک ہے. لیکن اگر پیسہ مانگ لیجئے تو پارا چڑھ جائے گا. تم بار بار پیسہ مانگتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ تم کو کوئی کام ہے نہیں ہے, خالی پیسہ مانگتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ مانگیے تو لگے گا کہ اس کو جان نکال لیا, جان لے لیا. کہا یہ بخالت, کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. کہا وجاہدوا باموالہم وانفسہم, اپنے مال کے ذریعے سے, اپنے جان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. کہا اولئک ھم الصادقون, یہی لوگ سچے مومن ہیں. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ خالی زبان سے کہہ دینا کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, کچھ فلاں اولا نہیں چلتا ہے. یہاں کرم کرو, سدھ کرو, اپنے دعوے کی تصدیق کرو, تب جا کر کے تم کیا ہوگے؟ سچے بنو گے اور ایمان لانے والے بنو گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم, اللہ کو تم دین سکھا رہے ہو. اللہ اکبر, کیسی ڈانٹ دیکھی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے, اور اس میں وہ بھی داخل ہے جو آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے اور کھڑا ہوا مسجد میں اور کہا کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی, ظہر کی نماز, اور اس امام کے پیچھے. ہاں, جو زبان سے نیت ہے یہ کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا ہے کہ آپ کاہے کو آئے ہیں مسجد میں. اس کو سنا رہے ہیں اتعلمون اللہ بدینکم, اللہ کو بتا رہے ہو کہ تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو. نیت کرنی ہے تم دل سے نیت کرو, زبان سے کاہے کو نیت کرتے ہو, کیوں بولتے ہو زبان سے؟ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, اللہ رب العالمین نے جس کا حکم نہیں دیا, اپنے سے اس کو جوڑ رہے ہیں. روزے میں ویسی نیت بنا دیا, اس میں ویسی نیت بنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ بصوم غد نویت من صوم رمضان, نیت کر رہا ہوں کہ کل میں روزہ رکھوں گا. اعوذ باللہ. سوچئے کتنی بڑی غلطی ہے, دیکھیے گا. نیت کر رہا ہوں کہ کل کا روزہ رکھوں گا, اور نیت کب کر رہا ہے؟ آج کر رہا ہے. تو عربی زبان میں کب کل ہوتا ہے؟ ایک دن کے بعد ہوتا ہے, کیونکہ آج سے آج شروع ہو گیا. نہیں سمجھے بات کو؟ جس دن چاند دکھا تھا اسی دن سے نہ روزہ شروع ہو گیا, رات سے نہ تراویح شروع کر دی ہے کہ دن کا انتظار کیے کہ روزہ رکھنے کے بعد پھر تراویح پڑھیں گے. تو آج نیت کر رہا ہے, بول رہا ہے کل روزہ رکھیں گے, تو اس کا مطلب پرسوں کا نیت آج کر رہے ہو. ہاں, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بس دل میں تمہارے جو کچھ ہے اللہ رب العالمین اس کو کیا کر رہا ہے؟ جان رہا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ سے تم کو دین سیکھ, اللہ تم سے دین سیکھے گا, تم اللہ کو دین سکھاؤ گے, بتاؤ گے کہ کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
کہا واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جان لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. اس کو تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جتنا کرنے کے لیے کہا گیا ہے اتنا ہی کریے، اسی دائرے کے اندر اپنے آپ کو سیمت رکھیے، بس اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائیے گا. اور اس کے بعد کہا یمنون علیک ان اسلموا، ایک قبیلے کے لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. کیا کہا؟ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. اور جانتے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو ہم لوگوں کے اوپر جانا نہیں پڑا، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، ہم لوگ خود سے مسلمان ہو کر کے آ گئے آپ کے سامنے. دیکھ رہے ہیں انداز بیان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے احسان جتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم لوگوں کے پیچھے محنت نہیں کرنی پڑی، گھوڑے لے کر کے ہم لوگ کے پاس جانا نہیں پڑا، لڑائی نہیں کرنی پڑی، ہم لوگ خود سے آ کر کے مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. کہا یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتا رہے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہیے اپنے اسلام کا احسان ہم کو مت جتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو مت جتاؤ اسلام. تم ایمان لائے تو کس کے لیے لایا؟ اور نہ لاتے تو تم جوتا کھاتے، یہاں بھی کھاتے وہاں بھی کھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑا لے کر کے جاتے تمہارے پاس تو تلوار کے زد میں آتے تو غلام بنتے، اور تمہاری عورتیں لونڈی بنتی. یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم بغیر لڑے بھیڑے آ گئے اور مسلمان ہو گئے اور ہم آپ کے اوپر احسان جتا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے ایمان لائے ہو، اسلام لائے ہو تو کس کے لیے لائے ہو؟ کس کے لیے لائے؟ اپنے لیے لائے ہو. یہ آ کر کے کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم اسلام لے آئے تو ہمارے اوپر احسان جتا رہے ہیں؟ کچھ لوگ یہ ایسا کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کو دوسروں کے سامنے لا کر کے پیش کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا پہاڑ ڈھا دیا، یہ معاملہ کر دیا. ارے بھائی آپ نے جو کچھ کیا کس کے لیے کیا؟ رب العالمین کے لیے کیا، اللہ رب العالمین کے لیے. آپ نے اپنے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدلہ دے گا. نہیں ہم نے فلاں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، اور ہم لوگوں نے یہ کیا کہا یہ سب احسان اللہ کے سامنے نہ جتلاؤ. یہ سب احسان اللہ رب العالمین کو احسان کی تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو نہ ہوتے مسلمان تو کیا بگڑ جاتا اللہ کا؟ ہاں کچھ بگڑ جاتا؟ کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہا بل اللہ یمن علیکم، اللہ تمہارے اوپر احسان جتاتا ہے ان ہداکم للایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی ہدایت دی. اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ایمان کی ہدایت دی. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو مسلمان نہ ہوتے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اسلام میں سچے ہو تب، اگر اسلام میں سچے ہو تب. کہا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرنے والے ہو اللہ رب العالمین اس کو بھی جاننے والا ہے. تو جب حاضر چیزوں کو جانتا ہے تو غائب چیزوں کو بھی جانتا ہے. ہر چیز کو، جب موجود چیزوں کو جانتا ہے تو جو مخفی اور پوشیدہ چیز ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین، جب غیب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو جو چیز موجود ہے اس کو نہ جانے گا؟ بولیے جانے گا کہ نہیں جانے گا؟ بالکل جانے گا. اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو یہ سورۃ الحجرات ہے جس میں اسلامی آداب اور اسلامی سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے طور طریقے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے. وجزاکم اللہ خیرا.